السلام علیکم اسکارپین، میں ہوں آپ کا اپنا اسٹرالجر محمد ستار باکر، سال 2024 کی ہاراسکوپ پریڈکشن کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے برج عقرب والوں کا چارٹ 2024 دیکھتے ہیں۔ اس میں ستاروں کی گردش و اہم معاملات کو زیر بحث لاتے ہیں۔ سیارہ زحل آپ کے تیسرے اور چوتھے گھر کا حاکم ہو کر اس سال 7 مارچ 2024 کو آپ کے چارٹ کے 5ویں گھر برج حوت میں داخل ہو جائے گا۔ سیارہ زحل یہاں بچوں سے متعلق پریشانیاں لاحق کر سکتا ہے اور صحت سلامتی بچوں کی بھی متاثر کر سکتا ہے، جبکہ انامی اسکیموں اور اسٹاک مارکیٹ میں اس وقت میں سرمایہ ڈوبنے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ سیارہ پلاٹو 23 مارچ 2024 کو آپ کے چارٹ کے چوتھے گھر برج دلف میں داخل ہوگا۔ 21 سال تک سیارہ پلاٹو کا یہاں قیام آپ کے چارٹ کے چوتھے گھر میں رہے گا۔ اس دوران میں زمین جائیداد اور پراپرٹی سے منسلک برج عقرب کے افراد کو فوائد کا حصول، اہل خانہ سے اچھے تعلقات، گھر میں نئی تحریک یا انقلابی اقدامات کی جانب جائیں گے۔ اس دوران میں زمین جائیداد میں اضافہ ہوگا، لیکن اس وقت میں صحت کے مسائل آپ کے رونما ہو سکتے ہیں۔ سیارہ مشتری جو کہ گزشتہ سال سے برج حمل آپ کے چارٹ کے چھٹے گھر میں موجود تھا، اس سال 16 مئی کو برج ثور یعنی کہ آپ کے چارٹ کے 7ویں گھر میں داخل ہو جائے گا۔ سیارہ مشتری آپ کے چارٹ میں دوسرے اور 5ویں گھروں کا مالک سیارہ ہے۔ سیارہ مشتری کی 5ویں اور 9ویں نظر براہ راست 11ویں اور تیسرے گھر پر ہوگی۔ 7ویں گھر میں سیارہ مشتری کی موجودگی ازدواجی معاملات میں اور سسرالی تعلقات میں اضافہ اور بہتری لائے گا۔ اس دوران میں سماجی و معاشرتی سرگرمیوں سے وابستہ لوگوں کو بھی کامیابیاں ملنے اور معاشرے میں عزت افزائی ملنے کا امکان موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی سیارہ مشتری کی نظرات دوست احباب کے ساتھ اچھے تعلقات، ملازمت و کاروباری معاملات میں رفقا کے ساتھ اچھے معاملات، بہن بھائیوں و قریبی تعلق داروں کے ساتھ اچھے تعلقات کا امکان موجود ہے۔ 17 جولائی 2024 کو کیتو کا داخلہ آپ کے چارٹ کے 12ویں گھر میں ہو جائے گا۔ اس وقت میں جو ذہنی دباؤ اور نیند میں کمی اور برے خوابوں کا باعث بن سکتا ہے۔ راہو کی وجہ سے شدید بیماری بھی لاحق ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ سیاروں کی گردش و امور زندگی میں کیا ثمرات دے گی، جانتے ہیں ویڈیو کے اگلے حصے میں۔ عزت وقار و معاشرتی مقام۔ سیارہ مریخ آپ کا ذاتی ستارہ اس سال برج جوزہ سے برج قوس کے درمیان گردش کرے گا۔ 13 جنوری تک سیارہ مریخ رجت میں آپ کے چارٹ کے 8ویں گھر میں ہوگا اور 3 اپریل تک 8ویں گھر میں رہتے ہوئے مخالفین اور دیگر سماجی معاشرتی حوالوں سے اچھا نہ ہوگا۔ ان دنوں میں آپ کو عزت وقار اور شخصیت میں بہتری کے حوالے سے کسی ایسے کام سے گریز کرنا ہوگا جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوں۔ 3 اپریل تا 20 مئی برج سرطان آپ کے چارٹ کے 9ویں گھر میں ذاتی سیارہ مریخ کا حبوط بڑے بہن بھائیوں اور والد اور دیگر بزرگوں کی جانب سے آپ کی عزت وقار میں کمی لانے کا باعث بن سکتا ہے۔ 4 دسمبر تا 30 دسمبر زہرہ کا برج عقرب میں قیام ایک اور مشکل وقت ہوگا۔ تاہم سیارہ مریخ 20 مئی تا 10 جولائی برج اسد میں اور 24 نومبر تا آخر سال تک ذاتی برج حمل میں رہتے ہوئے آپ کی معاشرتی ذاتی عزت وقار میں اضافہ اور بہتری لانے کا باعث بنے گا۔ معاشی و مالی استحکام۔ سیارہ مشتری اس سال 16 مئی تک برج حمل آپ کے چھٹے گھر میں رہتے ہوئے مالی معاملات میں اتراؤ چڑھاؤ کا باعث بنے گا۔ اس دوران میں ملازمت پیشہ افراد کو تنزلی یا تنخواہ میں کٹوتی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ دفتری امور میں مخالفین آپ کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں۔ کاروباری افراد کے لحاظ سے آپ کے چارٹ کے 10ویں گھر کا مالک شمس چھٹے گھر میں 20 مارچ تا 20 اپریل شرف میں رہتے ہوئے سیارہ مشتری کے ساتھ اچھے اوقات لائے گا۔ اس دوران میں مالی معاملات میں اضافہ ہونے اور بہتری کے امکانات ہوں گے۔ 16 مئی کو سیارہ مشتری آپ کے چارٹ کے 7ویں گھر برج ثور میں داخل ہو جائے گا۔ اس دوران میں فیلڈ ورک اور سماجی تنظیموں کے ساتھ کام کرنے والے برج عقرب کے افراد کے لیے مالی پوزیشن بہتر بنانے کا ایک سنہرا وقت ہوگا۔ سیارہ مشتری یہاں مشترکہ مالی معاملات کے حوالے سے بھی اہم ثابت ہوگا۔
मंगनी औलाद अनामी बांड्स व लॉटरी। आपके चार्ट के पंजवें घर का हाकम स्यारा मुश्तरी जो कि अवैल साल से 16 मई तक आपके चार्ट के छठे घर में रहेगा और स्यारा ज़ोल 7 मार्च तक आपके चार्ट के चौथे घर बुर्ज दल्फ में रहते हुए घरेलू इख्तलाफात और अहल खाना के मुख्तलिफ नज़रियात की वजह से आपकी मंगनी निस्बत जो रुकी हुई थी, लेकिन इस साल 7 मार्च को स्यारा ज़ोल 5वें घर में दाखिल हो जाने से और यहाँ ज़ोल की मौजूदगी कुछ बुर्ज अकरब के अफराद की निस्बत तय होने में मावन साबित होगी और कुछ में ताख़ीर होगी। वो अफराद जिनका स्यारा ज़ोल पैदाइश में नहस है उन्हें ताख़ीर का सामना होगा। ताहम 16 मई को स्यारा मुश्तरी के आपके चार्ट के 7वें घर में आ जाने से मंगनी और निस्बत तय होने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। ऐसे अफराद जिनकी अब तक मंगनी या रिश्ता तय नहीं हुआ उन्हें कामयाबी मिलने के इम्कानात मौजूद हैं। औलाद की ख्वाहिशमंद अफराद को इन दिनों औलाद की खुशियाँ मिलने की उम्मीद होगी। आने वाले साल में अनामी स्कीमों के हवाले से कसीर रुपया मिल सकता है। इस साल अनाम का इम्कान ना होने जैसा होगा। घर, वालदा, रहائش व जायदाद। गुज़श्ता 2.5 सालों से स्यारा ज़ोल का चौथे घर में क़याम रहा है, जिसकी वजह से वालदा और अहल खाना की सेहत में खराबियां सामने आती रही हैं। इसके साथ ही घर में बेसुकूनी और नींद की कमी भी इन दिनों रही होगी। इस दौरान में ज़मीन, जायदाद और प्रॉपर्टी मतवक्को दाम पर ना बिकने में ताख़ीर या इल्तवा रहा होगा। ताहम इस साल स्यारा ज़ोल के 5वें घर 7 मार्च को दाखिल हो जाने से रहائش, ज़मीन, जायदाद और प्रॉपर्टी और सेहत सलामती के हवाले से बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इस दौरान में सुकून में इजाफा और अहल खाना के साथ तल्लुकात बेहतर होंगी और इंशाअल्लाह साथ ही वालदा की सेहत भी बेहतर हो जाएगी। 21 जनवरी ता 19 फरवरी शम्स का वबाल आपके चार्ट के चौथे घर में ज़मीन, जायदाद और वालदा की सेहत के हवाले से अच्छा न होगा। स्यारा ज़ोहल की रिजत 17 जून ता 4 नवंबर के अयाम में ज़मीन, जायदाद, घर, रहائش की तब्दीली में एहतियात बरतें वरना नुकसान का सामना हो सकता है। शराकती अस्तवारसी मामलात व शादी ब्याह। स्यारा ज़ोहरा 27 जनवरी तक 20 फरवरी आपके चार्ट के 5वें घर में शर्फयाब होगा। इस दौरान में पसंद की शादी करने वाले बुर्ज अकरब के अफराद को कामयाबियां मिलेंगी। मोहब्बत, चाहत, इश्क इन दिनों अरूज पर होगा। 16 मई स्यारा मुश्तरी आपके चार्ट के 7वें घर में दाखिल होकर शादी ब्याह में मौजूद रुकावटों में कमी का बायस बनेगा। 13 महीने के लिए मुश्तरी की सादत शराकती मामलात में भी आपको अच्छे असरात देगी, जबकि नए शराकती काम कारोबार करने वाले अफराद 20 जुलाई ता 20 अगस्त के दरमियान शराकती काम की बुनियाद रखें। इस वक्त में इंतहाई आपके लिए सैद और मौजू वक्त होंगी। इन औकात में शादी ब्याह की कोशिश कामयाबी से हमकनार होंगी। स्यारा मुश्तरी की रिजत 4 सितंबर ता 31 दिसंबर आपके चार्ट के 7वें घर में शराकती मामलात के हवाले से अच्छी साबित ना होंगी, लिहाजा इस वक्त में एहतियात बरतें। तल्लुकात आम्मा, सफरात व नज़दीकी तल्लुकात। स्यारा ज़ोहल आपके चार्ट के 3रे घर का हाकम होकर चौथे घर में 7 मार्च तक मौजूद रहेगा। इन अयाम में बहन भाइयों और करीबी तल्लुकदारों में मामलात ख़राब हो सकते हैं। इस दौरान में सफरात में दुश्वारी या मुश्किलात पेश आ सकती है। तल्लुकात आम्मा स्यारा मुश्तरी आपके चार्ट के 7वें घर मौजूदगी से बेहतर होंगे। 16 मई के बाद माशरती, शराकती, अस्तवारसी व समाजी तल्लुकात में इंशाअल्लाह आपके बेहतरी आने के काफ़ी ज़्यादा इम्कान मौजूद हैं। वरासत, कर्ज़े, शराकती माली मामलात। वरासती अमूर में इस साल ताख़ीर का इम्कान है, ख़ुसूसन स्यारा ज़ोहल की चौथी नज़र 8वें घर पर होने की वजह से शराकती अमूर में ताख़ीर का इम्कान है। दूसरी जानब स्यारा तारत 3 मार्च ता 19 मार्च आपके चार्ट के 5वें घर रहते हुए मुश्तरका माली मफादात और शराकती अमूर में भी मुश्किलात लाएगा। इस दौरान में बनी बनाई शराकतदारियाँ टूट सकती हैं। इन दिनों कर्ज़ों में इजाफे का इम्कान भी मौजूद है। 11 जून तक 27 जून स्यारा तारत आपके चार्ट के 8वें घर में रहते हुए कर्ज़ों के हसूल के हवाले से अच्छा साबित होगा। इस दौरान में शराकती मुआहदे करने, जारी शराकती मामलात लाने की कोशिशें इंशाअल्लाह आपकी कामयाब होंगी। 29 जुलाई तक 5 अक्टूबर के दरमियान स्यारा तारत आपके चार्ट के 11वें घर शर्फयाब होगा। इस दौरान में
دوست احباب کی معاونت اور اعلیٰ عہدیداروں کی معاونت سے آپ وراثتی و شراکتی امور میں بہتری لا سکتے ہیں۔ حج، زیارات، بیرون ملک سفرات و اعلیٰ تعلیم۔ سیارہ قمر آپ کے چارٹ کے 9ویں گھر کا مالک ہو کر ہر ماہ عروج و زوال سے گزرتا ہوا آپ کے مذہبی رجحانات میں کمی بیشی کا باعث بنتا ہے۔ سیارہ مشتری جو کہ فطرتاً دین، مذہب اور مذہبی رجحانات کا ستارہ ہے، گزشتہ سال چھٹے گھر اور اس سال 7ویں گھر 16 مئی کو داخل ہو جائے گا۔ اس دوران میں کالج، یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم کی خواہش مند افراد کو اچھے تعلیمی اداروں میں داخلہ ملنے کا امکان ہوگا۔ تاہم بیرون ملک تعلیمی اداروں میں اس سال قسمت یاوری کرتی نظر نہیں آتی۔ حج، زیارت و عمرہ کے سفرات اس سال آپ کو درپیش آ سکتے ہیں۔ امیدیں، خواہشات و دوست احباب۔ سیارہ طارت آپ کے چارٹ کے 11ویں گھر کا مالک ہو کر 3 مارچ تا 19 مارچ آپ کے چارٹ کے 5ویں گھر میں نحس ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی سیارہ طارت کی رجت کے اویل سال تا 18 جنوری، 21 اپریل، 15 مئی، 24 اگست تا 16 ستمبر، 13 دسمبر تا آخر سال تک کے ایام دوست احباب کے ساتھ، افسران بالا کے ساتھ تعلقات میں خرابیاں اور ناراضگیاں لائے گا۔ ان ایام میں امیدوں، خواہشات کی تکمیل ناکام ہوتی ہوئی نظر آئے گی، جبکہ سیارہ زہرہ 9 اکتوبر تا 8 نومبر کے درمیان آپ کے چارٹ کے 11ویں گھر حبوط یافتہ ہو کر مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ مریخ 10 جولائی تا 27 اگست کے درمیان آپ کے چارٹ کے 11ویں گھر رہتے ہوئے سید ہوگا۔ ان ایام میں دوست احباب، افسران بالا اور کاروباری رفقا کے ساتھ تعاون اور تعلقات بہتر رہیں گے۔ 29 جولائی تا 5 اکتوبر سیارہ طارت برج سنبلہ میں قیام کرتا ہوا دوبارہ شرف یاب ہو کر دوست احباب اور امیدوں کی تکمیل کے لحاظ سے اہم وقت ثابت ہوگا۔ سیارہ طارت کی رجت کے اویل سال 18 جنوری، 21 اپریل تا 15 مئی، 24 اگست تا 16 ستمبر، 13 دسمبر تا آخر سال تک کے ایام میں آپ کو محتاط رہنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ امیگریشن، خفیہ معاملات و روحانی امور۔ سیارہ زہرہ اویل سال 27 جنوری تا 20 فروری کے درمیان آپ کے چارٹ کے 5ویں گھر شرف یافتہ ہو کر روحانی امور میں نئی تخلیق اور نئے جذبے کے ساتھ آپ کے رجحانات میں اضافہ کرے گا۔ اس دوران میں بچوں کو دنیاوی و دینی تعلیم کے لحاظ سے ان دنوں توجہ دینا آپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ اس دوران میں امیگریشن کے کام ان دنوں میں جلد ہو سکتے ہیں۔ 8 نومبر تا 4 دسمبر امیگریشن اور روحانی امور کے ساتھ خفیہ معاملات پر بھی آپ کی گرفت مضبوط کرنے اور خفیہ دشمنوں پر قابو پانے کے لحاظ سے یہ اہم ایام ہوں گے۔ 4 تا 30 دسمبر کے دوران سیارہ زہرہ نحس ہوگا۔ اس دوران میں امیگریشن کے کام روک دیں اور خفیہ معاملات اور خفیہ دشمنوں پر توجہ دیں۔ اس دوران میں روحانی امور میں تعطل یا رکاوٹ بھی سامنے آ سکتی ہے۔ قمری و شمسی گرہن 2024۔ اس سال 2 شمسی گرہن، ایک آپ کے چارٹ کے 6 اور دوسرا آپ کے چارٹ کے 12ویں گھر میں لگیں گے۔ اس دوران میں ملازمت پیشہ افراد کو آپس میں اچانک تنزلی یا محکمانہ کارروائیوں کا سامنا ہو سکتا ہے، اور ظاہری و خفیہ دشمن ان دنوں میں آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ دوسرا شمسی گرہن کیتو کے ساتھ آپ کے چارٹ کے 12ویں گھر میں لگے گا۔ اس دوران میں اچانک کسی بیماری کا ظاہر ہونا یا ڈر اور خوف میں اضافہ کر سکتا ہے۔ دوسرا قمری گرہن آپ کے چارٹ کے 1 اور 7ویں گھر میں لگیں گے۔ اس دوران میں ذہنی دباؤ میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے، اور ازدواجی و سسرالی تعلقات میں خرابیاں اور پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں۔ گرہن کی نحوست سے بچنے کے لیے نماز کسوف کی ادائیگی کے ساتھ گرہن کے صدقات سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ صدقات، وظائف اور جواہرات 2024۔ اس سال گوشت منگل کے روز 450 گرام دینا معمول بنا لیں۔ جمعرات کے دن مونگ یا چنے کی دال 300 گرام صدقہ دینا مالی معاملات کو بہتر بنانے میں آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ اس سال مرجان آپ پہن سکتے ہیں، اور زرد پخراج یا زرد حقیق اور زرکون آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یا اللہ، یا قدوس، یا عزیز و
का विर्द 111 मरतबा करना अपना मामूल बना लें, ख़ास करके हर नमाज के बाद और ख़ास कर नमाज फजर के बाद। इस विर्द से इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बुर्ज अकर वालों के लिए साल 2024 में लकी नंबर्स। बुर्ज अकर पर मरीख की हुक्मरानी है और 4/2024 के आपके जो खुशकिस्मत अदद हैं वो 6 और 9 हैं। स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप 2024 के मुताबिक साल का मजमूई अदद 8 है। तो ये साल बुर्ज अकर वालों के लिए मिले जुले नताइज देगा। इस साल माशी तरक्की अच्छी रहेगी और आपके कैरियर में भी अच्छी पेशरफ्त देखने को मिलेगी। लेकिन बुर्ज अकरब के अफराद को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर ख़ुद को मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो ये थी आपके बुर्ज साल 2024 की हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन। वीडियो देखने के बाद आपके ज़हन में कोई सवाल उभरता है तो आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में भी सवाल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी जाकर मुझसे सवाल के जवाब के हसूल के लिए रब्ता कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करके आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।